بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ محترم ناظرین، حج کے 6 دن ہیں، 8 ذی الحجہ سے لے کر 13 ذی الحجہ تک، اور ان 6 دنوں میں سے ہر ایک کا ایک مخصوص نام ہے اور ہر نام کے پیچھے کوئی نہ کوئی خاص وجہ بھی ہے۔ پہلا دن ہے 8 ذی الحجہ، اس کو یوم الترویہ کہا جاتا ہے۔ ترویہ کا معنی ہوتا ہے سیرابی کا دن، چونکہ اس دن تمام حجاج زمزم سے پانی بھرتے تھے تاکہ انہیں عرفات، مینا اور مزدلفہ میں پانی کی تنگی پیش نہ آئے، تو زمزم کے کنویں سے اپنی ضرورت کا پانی لیتے تھے، اس لیے اس دن کو یوم الترویہ کہا جاتا ہے، سیرابی کا دن۔ دوسرا دن ہے 9 ذی الحجہ، اس کو یوم عرفہ کہا جاتا ہے، کیونکہ اس دن تمام حجاج میدان عرفات میں جمع ہوتے ہیں اور حج کا رکن اعظم ادا کرتے ہیں، اس لیے اس کو یوم عرفہ کہا جاتا ہے۔ اور تیسرا دن ہے 10 ذی الحجہ، یوم النحر، قربانی کا دن۔ اس دن تمام حجاج قربانی ادا کرتے ہیں۔ حج افراد والوں کے لیے قربانی کرنا مستحب ہے، جبکہ تمتع اور قران کرنے والوں پر قربانی کرنا واجب ہے۔ اور چوتھا دن ہے 11 ذی الحجہ، اس کو یوم القر کہا جاتا ہے۔ قر کا معنی قرار پکڑنا، ٹھہرنا۔ اس دن چونکہ حجاج مینا میں ہی ٹھہرتے ہیں اور یہ پورا دن ان کا مینا میں گزرتا ہے، اس لیے اس کو یوم القر کہا جاتا ہے۔ اور پانچواں دن ہے یوم النفر، یعنی کوچ کرنے کا دن۔ اس دن تمام حجاج اپنے مناسک ادا کرنے کے بعد واپس جانا شروع ہو جاتے ہیں، اس لیے اس کو یوم النفر کہا جاتا ہے۔ اور حج کا چھٹا دن اس کو یوم النفر الثانی کہا جاتا ہے، کیونکہ کچھ حجاج 12 کی رمی کر کے واپس چلے جاتے ہیں اور کچھ 13 کی رمی کے لیے رک جاتے ہیں اور 13 ذی الحجہ کو رمی کرنے کے بعد واپسی کرتے ہیں، تو اس لیے 13 ذی الحجہ کو یوم النفر الثانی کہا جاتا ہے، یعنی یہ دوسرا دن ہے حاجیوں کی مکہ مکرمہ سے واپسی کا۔ صاحب بنایہ رحمۃ اللہ علیہ نے حج کے ان مخصوص ایام اور ناموں پر ایک بہت دلچسپ واقعہ لکھا ہے۔ فرماتے ہیں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے 8 ذی الحجہ کی رات خواب دیکھا کہ انہیں کوئی کہہ رہا ہے، ان اللہ یأمرک بذبح ابنک، اللہ تعالیٰ آپ کو حکم فرما رہے ہیں کہ آپ بیٹے کی قربانی پیش کریں۔ تو حضرت خواب سے بیدار ہوئے تو پورا دن اس خواب کے بارے میں سوچتے رہے، غور و فکر کرتے رہے کہ کس طرح کا خواب میں نے دیکھا ہے۔ اور عربی میں روّا یروی، ترویہ کا معنی ہوتا ہے غور و فکر کرنا، سوچ و بچار کرنا، اس لیے 8 ذی الحجہ کو یوم الترویہ کہا جاتا ہے، یعنی یہ دن حضرت ابراہیم علیہ السلام نے سوچ و بچار میں گزارا۔ پھر رات کو خواب دیکھا کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی مجھے کہہ رہا ہے، ان اللہ یأمرک بذبح ابنک، کہ آپ اپنے بیٹے کی قربانی پیش کیجئے۔ تو جب صبح اٹھے تو پہچان گئے کہ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو مجھے خواب دکھایا جا رہا ہے یہ بالکل برحق ہے اور مجھے بیٹے کی قربانی پیش کرنی ہے۔ تو اس لیے اس کو یوم عرفہ کہا جاتا ہے، کیونکہ اس خواب کی حقیقت کو، حقانیت کو انہوں نے پہچان لیا اور سمجھ گئے کہ یہ بات جو مجھے کہی جا رہی ہے اللہ کی طرف سے ہے۔ پھر اس دن آپ اللہ تعالیٰ سے اس قربانی کی قبولیت اور اس کی تکمیل کی دعا کرتے رہے کہ یا اللہ یہ بہت بڑی آزمائش ہے، لیکن میرے لیے آسان فرما اور میری طرف سے اس قربانی کو قبول فرما۔ پورا دن حضرت ابراہیم علیہ السلام اس قربانی کے بارے میں یہ فکر فرماتے رہے کہ میں اپنے بیٹے کی قربانی کیسے پیش کروں، کہاں پیش کروں۔ تو رات کو پھر خواب دیکھا، ان اللہ یأمرک بذبح ابنک۔ تو اگلے دن حضرت پھر مینا میں تشریف لے گئے اور وہاں پہ جا کے اپنے بیٹے اسماعیل علیہ السلام کی قربانی پیش کی۔ اس لیے 10 ذی الحجہ کو یوم النحر کہا جاتا ہے، کیونکہ اس دن حضرت اسماعیل علیہ السلام کی قربانی پیش کی گئی تھی۔ تو ترویہ کا معنی غور و فکر کرنا، کیونکہ 8 ذی الحجہ کو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے غور و فکر اور سوچ و بچار میں گزارا کہ یہ خواب اللہ کی طرف سے ہے یا ویسے ہی کوئی خیالات ہیں جو خواب کی شکل میں مجھے نظر آ رہے ہیں۔ اور 9 ذی الحجہ جس کو یوم عرفہ کہا جاتا ہے، اس دن انہیں خواب کی معرفت ہو گئی کہ یہ اللہ کی طرف سے ہی مجھے اشارہ ہے بیٹے کی قربانی پیش کرنے کا۔ اور 10 ذی الحجہ کو یوم النحر کہا جاتا ہے، کیونکہ اس دن انہوں نے اپنے بیٹے اسماعیل علیہ السلام کو قربانی کے لیے پیش کیا۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔